اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یوٹیوب کا یہ پہلا درس ہے۔ اس درس کی شروعات ہم اس سے کر رہے ہیں جس سے شروع کرنے کے لیے رب العالمین نے کہا ہے۔ سوال ہمارے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، اور یہ سوال ہے، اور یہ سوال کی شکل میں جب آئے گا تو اس کے جواب بھی ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس جیسی کتاب جو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، حتیٰ کہ بسم اللہ سے بھی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کے شروع میں لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمان ہے بھی کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ پہلے بنیادی طور پر ہمیں اس بات کو سمجھ لیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں دو شخصیتوں کا ذکر ہے۔ ایک شیطان رجیم کا اعوذ باللہ کے اندر، اور بسم اللہ میں اللہ کے دو عظیم ترین صفت جو اللہ کے تمام اسماء پر بالاجمال شامل ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو یہ دو کردار ہیں، ایک شیطانی کردار ہے اور ایک رحمانی کردار۔ اگر ہم دین کو تفصیل کے طور پر سمجھنا چاہیں، قرآن کی تفصیل میں جائیں گے تو ان دونوں شخصیتوں کا کردار پورے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور انہی دونوں شخصیتوں کے کردار کو جاننے کا نام علم ہے۔ صرف رحمانی علم یعنی کافی نہیں ہے، ہم کو شیطان کا علم بھی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں شخصیتوں کا تعارف کراتے ہوئے اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت جو انسانوں کو ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم دین کو ابتدائی طور پر سمجھنا چاہیں اور دین کے آخری حصے کو بھی سمجھنا چاہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر ابتدا بھی موجود ہے اور اس کی انتہا بھی موجود ہے۔ چونکہ یہ دونوں قرآن مقدس کی آیات ہیں اور عظیم ترین آیات ہیں، اور اعوذ باللہ جو ہے وہ ایک دعا کے طور پر ہے، اور بسم اللہ بھی ایک دعا کے طور پر ہے۔ یہ دعا اس بات کا متقاضی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے، اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے میسر کرے۔ تو اعوذ باللہ میں ہے کیا، یہ ذرا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بندہ اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی پناہ درکار ہے، مجھے اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ کی نگرانی میں آ جاؤں، اللہ کی گرفت میں رہوں، اللہ کی گرفت سے باہر نہ جاؤں۔ اللہ کی گرفت میں اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گا تو یہی پناہ مجھے شیطان کے شر سے بچا لے گی۔ اس لیے بندہ جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ، شیطان جو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے خطرناک دشمن ہے،
اس کی شیطانی سے بچنے کے لیے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے تیری پناہ مل جائے، مجھے تیری پناہ میں نصیب ہو جائے۔ یہ مقصود ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا۔ اور اعوذ باللہ کا ایک مستقل پس منظر ہے، اس کو بقایا دروس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ سر دست یہاں پر جو چیز ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کے شر سے ہم از خود اپنی کوششوں کی بنیاد پر نہیں بچ سکتے ہیں، اور ہمارے بچاؤ کا راستہ صرف اپنی کوششوں پر بھی موقوف نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی پناہ ہم کو شامل نہیں ہوگی ہم شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ شیطان اتنا طاقتور ہے، شیطان سے زیادہ جو چیز طاقتور ہے اس کی پناہ میں، اس کی نگرانی میں، اس کی حفاظت میں آ جائیں گے تبھی ہم شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کے شر سے بچنے کا بھی واحد ذریعہ ہمارے لیے اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی پناہ ہے، اللہ ہی کی حفاظت میں ہوں گے تب ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں گے۔ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے انسان کو ورغلانے اور بہکانے کی۔ وہ انسان کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے بہکائے گا۔ ایک مختصر بات اعوذ باللہ کے تعلق سے تو ہم یہ سامنے رکھیں اور ہمہ وقت اس دعا کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور ہمہ وقت شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کو طلب کرتے رہیں۔ دوسری طرف اگر ہم یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئے، گویا ہم آدھا میدان مار گئے، آدھی کامیابی نصیب ہو گئی۔ دوسری بات بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ میں اللہ رب العزت نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا، ایک الرحمن اور الرحیم۔ یہ صفت رحمت اللہ کی تمام صفات پر غالب ہے۔ وسعت رحمتی علی کل شیء، میری رحمت میری تمام صفات پر غالب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر لیا ہے، اور دوسرے حدیث کے الفاظ کے مطابق اللہ رب العزت نے اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض بھی کر لیا ہے۔ صفت رحمت کی بڑی تفصیل ہے، اس کو بھی ہم آئندہ بتائیں گے۔ سر دست اس مختصر درس میں دو چیزیں ہمارے سامنے ہمہ وقت رہنی چاہیے، ایک الرحمن اور دوسرے الشیطان۔ یہ دو شخصیتیں ہیں، ان دو شخصیتوں کی پوری تفصیل ہے دین۔ تو ابتدائی طور پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ہدایت ہے اس کے شروع میں بسم اللہ سے بھی پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین ہے، اور ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے، اور ہر سورے کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ شروعات ہی میں ہمیں ایک سیمپل کے طور پر ہمیں بتا دیا گیا ہے، گویا ایک طرح سے اعوذ باللہ بسم اللہ یہ ہمارے سمبال ہیں، یہ سمبال ہے، ہمارا لوگو ہے، یہ ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا فیوچر کا پروگرام ہے کہ آپ کے پاس آپ کی زندگی کا کیا مسئلہ ہے۔ انسان کی زندگی کے مسئلے کو قرآن مقدس کی ان دونوں آیات میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی شکل میں بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ آج کے درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔